واجب الاحترام فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب، فضیلت الشیخ محترم قاری حکیم محمد امین صاحب، میری جماعت کے میں لفظ بولنا چاہ رہا تھا ایک، جسے میں کہتا ہوں کہ میری جماعت کے مخلص، میرے جانثار، میرے ذی وقار علماء کرام، انتہائی عزت و تکریم کے لائق، انی اگوانا کے معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ پروگرام میں کچھ نادیدہ قوتوں کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، اور جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے بجلی کے بند کیے جانے پر، میں ان کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ ایسے جب آپ لوگ دیکھیں، یہ جیسے میرے جماعت کے جید عالم اور آپ کے ہی گاؤں سے تعلق رکھنے والے اور تحصیل کے مرکز جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر بھی ہیں، محترم قاری نصر اللہ صاحب نے میرا تعارف کراتے ہوئے ایک لفظ بولا، سفیر امن۔ تو میری یہ گزارش ہے یہاں کے معززین کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا گاؤں الحمدللہ مسلک کی ہم آہنگی کے حوالے سے اور پیار محبت کے حوالے سے بھی ایک مثال رکھتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں واقعہ ہوا تھا، تو تمام مکاتب فکر نے جس نے وہ کام کیا تھا، آپ کو پتہ دوسرے تمام مکاتب فکر ایک یہاں ہو کے ایک مٹھی ہو کر ہم نے اس کے خلاف کارروائی کرائی۔ آج وہ گاؤں بدر ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ تو امن کے لیے کہتے ہیں کہ امن کیسے آتا ہے؟ امن کی جو کرنسی ہے نا جی، وہ برداشت ہے، صبر ہے، خیر ہے۔ اگر آپ میں برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اور آپ امن لینے نکلے ہیں تو پھر امن نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کی پاکٹ میں شر ہے، منافقت ہے، شرارت ہے، تو پھر امن نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر یہ سارا پروگرام ہم نے ایک یکجہتی کے لیے، ایک محبت کے لیے رکھا ہے، تو کچھ دوست اگر کسی کو یہ ناگوار گزر رہا ہے اور وہ کسی بھی سورس سے بجلی کی ڈییں اتار رہا ہے، اس کی میں انشاءاللہ صبح پوری انکوائری کروں گا، اور جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دلواؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی میں اس حوالے سے محترم قاری سفیان صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ جو گاؤں ہے، یہ جو شخصیت آپ کے سامنے سٹیج پر بیٹھی ہیں، محترم علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب، مجھے پتہ ہے آپ ان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ مرکزی مسجد میں خطیب تھے۔ آپ کی محبت کی وجہ سے ان دنوں میں ٹائم دینا اور ان کو لے کے آنا، یہ ایک بہت بڑا ان کا بھی مجھ پہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے یہ اسپیشل ٹائم دیا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنے وقت کے لیے بھی بولیں، آپ پوری توجہ سے سنیں، اور جو کچھ یہ فرما کے جائیں، جو کچھ کہہ کے جائیں، آپ آگے بھی پہنچائیں، جتنا آپ کی سمجھ پہ آئے اس پر بھی عمل کریں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اس گاؤں کے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس وقت پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں یا گھروں میں بھی بیٹھ کے سنیں گے، کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے جو ایک پورے ضلع میں، پوری تحصیل میں، پورے علاقے میں ایک مسلک کی ہم آہنگی، یکجہتی کی فضا قائم کی ہے، وہ اس گاؤں میں بھی رہے اور ہمیشہ کی طرح رہے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ آپ سے میری آخری گزارش یہ ہے کہ آپ جو احباب باہر کھڑے ہیں وہ ذرا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام آپ توجہ سے سنیں۔ مجھے ساجد صاحب اکثر کہا کرتے ہیں، آج بھی کہا انہوں نے، کہ ہمیں کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں رہی کہ ہمارے آگے 100 بندہ بیٹھا ہے، 10,000 بندہ بیٹھا ہے یا ایک بندہ بیٹھا ہے۔ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی ہے، اور اگر ایک بندے کے بھی دل میں اثر کر گئی
تو یہ میرے سمیت یہاں سٹیج پہ بیٹھے اور آپ جو سننے آئے ہیں ان کی نجات کا باعث بن جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔